وہ لوگوں کو ریچارج کرنا ہوتا ہے نا، وہ ایک بڑا پروسیس ہے. پھر ظاہر ہے اب یہ ایک نیا سیکٹر کہ جہاں پہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس پہ گفتگو کروں گا. ایک کالر پہلے لیے لیتا ہوں. پٹیل صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پٹیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں محمد یاسین پٹیل شہر حیدرآباد انڈیا سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے حضور. ابھی آپ سب حضرات کو پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام پٹیل صاحب. ابھی بے انتہا خوشی ہوئی جس طریقے سے غریب نواز ٹرسٹ کے اندر میں لنگر وغیرہ کے عرس وغیرہ میں کرنے کا جو آپ لوگ بات چیت کر رہے تھے، جی تو ہمارے 4-5 دوستوں کا ایک گینگ بیچ ہے، آلریڈی سوشل ورک کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے اگر غریب نواز ٹرسٹ کے تحت انڈیا میں بھی خاص کر کے جیسا درگاہوں پہ اس کے ٹائم کرے تو ہم کس طریقے سے اس میں انوالو ہو سکتے ہیں یا آپ کو جوائن کر کے کام کر سکتے ہیں؟ اس میں ظاہر ہے محمد یاسین صاحب اس وقت بنیادی طور پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ ہے کہ ایم سی آر میں آپ جو ہمارے ڈائریکٹر موجود ہیں ان کو اپنے موبائل نمبرز لکھوا دیجئے، انشاءاللہ آپ سے ہماری مینجمنٹ رابطہ کرے گی اور کوئی وے آؤٹ اس کا نکالیں گے کہ ہندوستان میں کس انداز سے کام ہونا چاہیے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ سوچ، اس سوچ کی شمع آپ کے اگر قلب میں روشن ہو گئی ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے، تو یہی بنیادی طور پہ میرا مقصد تھا کہ ایک ایسی نیٹنگ ہو جائے کہ ہم مربوط انداز سے کام کر سکیں. اچھا جی، اس وقت آپ ایک درخواست کیجئے پوری دنیا میں جو مشائخ ہیں بالخصوص ان سے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان سب کی جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو اس پلیٹ فارم سے اگر ادا کریں تو ہم متحد ہو کر یہ بڑا کام کر سکتے ہیں. بڑی بات ہے، خطرہ تو قطرہ ہے لیکن وہ دریا میں مل جائے تو قطرہ نہیں رہتا، دریا ہو جاتا. کیا بات ہے. تو جس قدر مشائخ اپنی جگہ ہیں اور جو اچھے ہیں وہ تو یقیناً اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اور کسی نے یہ بھی کہا تھا، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں ملی ہے تیرے در کی خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں کہ روش بندہ پروری کیا ہے. خواجگی اختیار کر لینا اور مشیخیت اختیار کر لینا اور بات ہے. بابو فرید الدین مسعود علیہ السلام کا ذکر آپ نے کیا، انہوں نے فرمایا کہ درویشی خرقہ پوشی کا نام نہیں ہے، درویشی پردہ پوشی کا نام. کیا بات، کیا بات، کیا بات. مخلوق کی خدمت جو ہے اور وہ سب مل کر کریں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹ کے تحت کریں اور انشاءاللہ کریں گے. ان جو ٹیلی فون آ رہے ہیں ان سے مدد افزائی ہو رہی ہے. حاجی صاحب ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے در پہ سائل تو ہوتے ہیں، در پہ مہمان بھی ہوتے ہیں، لیکن جو غلام ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ کے، وہ سائل نہیں رہتے، وہ قاسم ہو جاتے ہیں. وہ جو گھر کا آدمی ہوتا ہے وہ پھر اس کو سوال کی اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مالک اسے تھال دیتا ہے کہ لو بانٹو. تو ایسا کرنے والا ہے کہ حاجی صاحب. اور اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے اسے 2-4 بچے دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے کہ انہیں پالو، اور جس سے بہت خوش ہوتا ہے اسے مخلوق اس کے پاس دے دیتا ہے. اور یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ نشانی اس بات کی کہ اللہ والوں کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہے اور کس قدر محترم ہے. کتنا ٹرسٹ لوگوں کو کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مجھے بتائیے کس انداز سے. کیو ٹی وی جس ادارے میں بنا، جس طرح کہ حاجی صاحب قبلہ سے اللہ رب العالمین نے کام لے رہا ہے، یعنی دوسرے اینگل سے جس کو آپ کہیے کہ جناب جہاں پر کھانے پینے کا نظام ہے، غریبوں کا سہارا، اور بالخصوص جناب جو ہے کہ وہ لنگر خانوں کو آباد کرنا ہے اور غریبوں کو امداد اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. آپ اگر جنید بھائی یہ دیکھیں قبلہ صحیح بھائی کہ جس وقت اگر آپ اور اول دیکھیں تو تعلیم کا اور قرآن و سنت کی خدمت کا وہ نظام اوپری سطح پر ایسا نہیں تھا. اور میں حاجی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ایوان سے کہ یقیناً ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی شفقت، ان کی محبت، جس طرح کے ذکر کیا کہ حاجی صاحب کے ہو گئے تو ان کی نگاہ عنایت ان پر ہوگی، تو یقیناً ان سے ملنے کے ساتھ بھی اور ان سے ملاقات سے بھی وہ شفقت اور محبت جھلکتی ہے کہ بار بار ملنے دل بھی کرتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ قرآن ٹی وی یعنی کیو ٹی وی کی جو بنیاد رکھی اس وقت یہ بالکل یعنی غیر مانوس فلسفہ تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سارے مشائخ، سارے علماء اور ساری دنیا کے اندر الحمدللہ قرآن و سنت کے محبت کی ایک دھوم مچ گئی اس چینل کی وجہ سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اللہ رب العالمین جو آپ سے یہ کام لے رہا ہے قبلہ حاجی صاحب سے، تو یقیناً ایک وقت وہ دور نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سارے مشائخ، سارے علماء ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جس طرح کیو ٹی وی کے پینل کے اندر شامل ہو گئے. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ حاجی صاحب کا بھی دکھایا ہوں پر، تو مجھے سرکار علیہ السلام کی حدیث یاد آئی جو غالباً بخاری شریف میں ہی ہے کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت نے ذکر کیا فرید ملت والدین کا کہ خرقہ پوشی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو ذکر فرمایا سید القوم خادمہم،
جو قوم کا سردار ہوتا ہے اور جس کے سر پر اللہ رب العالمین سرداری کا تاج سجاتا ہے وہ خدمت کرتا ہوا قوم کا خادم ہوتا ہے. ساقی القوم آخرہم، جو لوگوں کا پلانے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو کی پیاس بجھانے والا ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں نظر آتا ہے. تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اور ان کی محبت کے لیے وہ جذبات عطا فرمائے جو خدا نے ذکر کیا کتب اللہ علی نفسی رحمہ، کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت اور شفقت کو لے لیا ہے. ناظرین، جو اکاؤنٹس نمبرز ہیں وہ اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. علماء کرام بہت کچھ کہہ چکے، ہم نے آپ کو بہت کچھ دکھلا دیا. اب نہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ جتلانے کی ضرورت ہے، نہ بتلانے کی ضرورت ہے. اب کچھ کر گزرنے کی ضرورت ہے، اور کر گزرنا اس انداز سے ہے کہ جہاں جہاں بہتے ہوئے آنسو ہیں اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالنا ہے، تاکہ کسی طور سے ان آنسوؤں کا مداوع ہو سکے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. میرا خیال ہے ناظرین مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کام خود بتلاتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور جب کام اپنے آپ کو منوا دے کہ واقعی ہو گیا ہے اور اس طرح سے کام ہونا چاہیے، تو پھر ایک ایسا برج بن جاتا ہے دینے اور لینے والے کے درمیان جس میں کوئی سوال نہیں رہتا اور کوئی جواب نہیں رہتا. پھر بات یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اور اس ٹرسٹ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اور ٹرسٹ کے بعد ناظرین اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ٹرسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی ٹرسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بہت ہی ٹرسٹی شخصیت جو کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے حوالے سے بہت اعتماد رکھتے ہیں لوگوں کا، بہت متحرک ہیں، بہت کام کرتے ہیں، جناب ایچ ایم شہزاد صاحب. السلام علیکم شہزاد بھائی. وعلیکم السلام جنید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے. فار ایور لیڈر جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم جنید بھائی، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. کیا کہنا چاہیں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، کوشش کروں گا کہ میں کم وقت میں اور کچھ ایسی باتیں میں بتا جاؤں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی، اور جن کے روئے روا ہمارے حاجی رؤوف صاحب نے. الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر لاسٹ تقریباً 1 سال سے ہم ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے ہمیں اس پروجیکٹ کے اندر 1.25 کروڑ روپیہ دیا، 1.25 کروڑ روپے ہمیں دیے ہیں. اور جی ہاں، اور اس میں الحمدللہ ہم یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ حاجی رؤوف صاحب نے اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے جو ہم پہ اعتماد کیا، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے رؤوف بھائی سے کہا تھا کہ ہم ایک لیڈیز سیکشن بنا رہے ہیں اور اس میں ہم عورتوں کو جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کرائیں گے. تو آج الحمدللہ آپ سے بات کرتے ہوئے بہت خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت تقریباً کوئی 1650 خواتین جو ہیں وہ 3 شفٹوں میں، صبح سے لے کے شام تک 3 شفٹیں ہوتی ہیں، اس میں الحمدللہ مختلف ووکیشنل ٹریننگ لے رہی ہیں. اچھا، ایک بات کی وضاحت کر دیں شہزاد بھائی. میں نے چونکہ پہلے اس بات کی وضاحت کر دی تھی، لیکن آپ کی زبان سے سننے میں زیادہ لطف آئے گا کہ صرف میمن برادری تک محدود رکھا ہے یا اس کو ہر خاص و عام کے لیے؟ جنید بھائی، یہ جو میں نے آپ کو فگر کہا کہ 1650 خواتین اس میں آ کر جو ہے مختلف ٹریننگ لے رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاید ان 1650 خواتین اور پلس جو میل سیکشن ہے ہمارا جس میں ہم مردوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، لڑکوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، سب ملا کر کوئی 2200 کے قریب ہمارے یہاں پر کمپلیٹلی روزانہ یہ ٹریننگ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور 50 افراد اس میں لیڈیز یا مرد میمن نہیں ہیں. اور آپ یہ 50 افراد لیڈیز اور جو مرد ہیں وہ میمن نہیں، میمن برادری سے تعلق نہیں رکھتے، اس میں بہت کم میمن. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی ایک یہ شاخ ہے جو ہم جسے مٹی کہتے ہیں، میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، ان کے روئے رواں ہمارے پریسیڈنٹ حاجی عبدالرزاق. جی بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خواب حاجی صاحب کا تھا اور یہ پودا پروان چڑھ گیا ہے، اور الحمدللہ ہماری آواز تھی انسانیت کی خدمت کرنا. تو ہم اس میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جس قدر حاجی رؤوف کا جو کردار ہے
وہ میں بیان نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. ایک مطلب مجھے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے روبائی سے ڈیمانڈ کیا، روبائی نے کہا کہ واقعی یہ کار خیر کا کام ہے اور جو کام آپ کر رہے ہیں، اور حاجی رؤوف نے بغیر جو ہے نا ہمیں ٹائم دیے اسی وقت جو ہے ہمیں یہ پیمنٹ دی، جس سے یہ ہمارا جو اوپر لیڈیز کا جو کمپلیٹلی پورا سیکشن جو ہے وہ جو ہے خواجہ غریب نواز. ماشاءاللہ میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ چومکھی جنگ ہے اور ہر انداز سے، ہر اینگل سے ہم نے لڑنی ہے، اور آپ کو صرف براہ راست اس وقت لائن پہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زبانی ہم سنیں بنیادی طور پہ کہ کام کس انداز سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے. بہت مختصر وقت ہے، ان پٹ میں چاہوں گا، صرف ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے، ایک 2 جملوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی صاحب کا کافی ذکر ہوا، تو یہ کوئی خود ستائی کی بات نہیں ہے. لنگر ایک ایسی چیز ہے کہ غریبوں کو عزت دیتا ہے. ٹھیک ہے. عزت کے خان میں جمع کرتا ہے. کوئی کھانا کھائے جائے نہیں، کھانا کھائے بغیر جائے نہیں. اور پیر کا نفس ٹوٹتا ہے، سیٹ کو بھکاری بنا دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے لنگر کیا چیز ہے؟ لنگر بھکاری کو سیٹ بناتا ہے اور سیٹ کو بھکاری بنا دیتا ہے. یہ حاجی صاحب کی کوئی زیادہ تعریف نہیں ہے، بلکہ اب جب ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، تو ہم دامن پھیلا رہے جو اپنے لیے 1 روپیہ نہ مانگے، غریبوں کے لیے در در جاتے ہیں. اور میں آپ کو شاباش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ سمت اور جہت اس کا تعین کیا مزارات کا، کہ اس کے لیے تو عمارات بھی اتنی جگہ ملیں گی اور آپ کو مقامات اتنے ملیں گے خدمات کے ماشاءاللہ، اور مزارات کے انتظامات کی تطہیر اور اصلاح بھی ملے گی. اور انشاءاللہ تعالی یہ خدمت کا جو جذبہ ہے، آپ کا یقین ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اس میں خاصا تعاون کریں گے، آپ سنبھال نہیں سکیں گے. ماشاءاللہ. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے خود اپنے ممبر کو استعمال کیا چندے کے لیے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے استعمال کیا. سن 17 یا 18 ہجری کو جو عام الرماد تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کیا. حضرت عمر بن عاص نے وہاں سے جب اناج بھیجا تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک اونٹ کا سرا جو ہے مدینے میں تھا تو آخری سرا مصر کے اندر تھا. تو یہ ساری امدادی مہم اسلام کے اندر گویا کہ رہی ہے. میں علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں دس بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کیو ٹی وی کے فیضان کو ہم نے دیر میں سمجھا اور پھر ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس اعتبار سے گویا کہ خدمت کرنا چاہ رہا ہے مزارات کی اور دکھی انسانیت کی، ہمیں اسے جلد سمجھتے ہوئے اس کی صف میں آنا چاہیے. ایک عالم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، شیخ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حاجی صاحب نے اپنی حیثیت اپنے مقام کے اعتبار سے آواز لگا دی ہے. اب ہم سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ ہم نے اس میں کتنا حق ادا کیا اور کتنا اس میں شامل ڈال رہے ہیں. حی علی الفلاح کی صدا جو ہے بلند ہو گئی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو کتنا فالو کریں. کیا فرمائیں گے آپ؟ آخر بہت مختصر وقت. مختصر سی بات یہ ہے سیدھی کام کی کہ اللہ رب العزت کے فضل سے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا تو ہم یہاں تک پہنچے. بالکل ٹھیک. بس مزید توقع ہمیں ان سے ہی ہے، لوگ آئیں ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارے ساتھ ان کاموں میں شریک ہو جائیں. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. ظاہر ہے وقت بہت کم تھا لیکن تشنگی بھی رہی. اس اجتماعی لنگر کو بھی پوری دنیا میں انشاءاللہ. ناظرین ظاہر ہے اجتماعی لنگر کی بھی بات ہوئی، دیگر پروجیکٹس کی بھی بات ہوئی. پتہ نہیں کیوں ابھی بات سمیٹتے اچانک میرے سامنے کچھ عرصے پہلے کی وہ خبر جو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا وہ اچانک میری نگاہوں سے گزر گئی. ناظرین کہ ایک باپ نے بے روزگاری اور غربت کے سبب اپنے 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں پر چھریاں چلا دی اور اپنی بیوی کو بھی زہر دے کے مار دیا اور خود بھی جو ہے پھانسی سے لٹک گیا، اپنے آپ کو بھی پھانسی دے دی. اصل میں ناظرین ہم بنیادی طور پہ دبیس قالین پہ چلنے والے لوگ ہیں نا، تو ہمیں تو لوگوں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے. جب تک اے سی آن نہیں ہو ہم اس کمرے میں بیٹھا نہیں کرتے. جب تک ہماری گاڑی جو ہے بالکل چلڈ نہ ہو تو ہم اپنی گاڑی میں گھوما نہیں کرتے. ہم تو وہ لوگ ہیں ناظرین جو بڑے چوزی ہیں اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بھی، کہ جب تک من چاہا نہ ملے ہم کھاتے نہیں ہیں. پینے کے معاملے میں بھی یہی ہے ناظرین کہ جب تک مشروب من پسند نہ ملے ہم پیتے نہیں ہیں. ہمارے پاس تو زندگی ناظرین دنیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ بچھی چلی آتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت ہوتی کیا ہے، افلاس کس کا نام ہے، غریبی ہوتی کیا ہے، بھوک کس کا نام ہے. ہم تو یہ جانتے ہی نہیں ناظرین کہ جب ایک باپ اپنے بچوں کو بھوک کے مارے بلبلاتا ہوا دیکھتا ہے اور ہر جگہ جب وہ اپنے دامن کو پھیلانے کے بعد گھر پہ واپس آتا ہے اور وہ جو آہو بکا ان بچوں کی سن کے وہ اتنا پک جاتا ہے کہ آخر میں وہ اپنے بچوں کے گلوں پر چھریاں چلا دیا کرتا ہے. ہم تو ناظرین اس کیفیت کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ہمیں کیا معلوم کہ اس نے کس کیفیت میں اپنے بچوں کے
گلوں پر چھریاں چلائی ہوں اور خود اپنے آپ کو پھانسی چڑھایا ہو. نہیں پہنچ سکتے ناظرین. ہاں لیکن پہنچ سکتے ہیں تو صرف اس سوچ کے تحت کہ ہم اس تکلیف کو تھوڑا سا محسوس کر لیں کہ اگر ایسا ہوا ہوگا تو کیوں ہوا ہوگا. اس لیے ہوا کہ جو پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے, جس کا میں امین ہوں, شاید ہو سکتا ہے میں صحیح طور سے ان تک پہنچا نہیں سکا ہوں. یہی وہ نقطہ ہے ناظرین جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے اور اسی نقطے کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال کو اس دعائیں امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی ناصر ہو.